اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے میانمار سے آ رہی ہے، اور خبر کیا ہے کہ میانمار فوج کے ہاتھوں عام شہریوں کا قتل کیا گیا تھا۔ یہ اب سامنے بات آ رہی ہے، جبکہ اللہ کا شکر ہے میں نے کھل کر 2017 کو جب میں حج میں تھا، حج کے میدان میں تھا، وہاں سے میں نے یہ اپیل کیا تھا کہ دیکھو میانمار فوج کے ہاتھوں خاص طور سے عام شہریوں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، آپ دعائیں کرو اور میانمار کی ظالم اور قاتل کے خلاف آواز اٹھاؤ، حکومت کے خلاف جائز طور سے جمہوری طریقے سے دھرنے دو، آندولن کرو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ 4 سال کے بعد میں یہ بات سامنے آ رہی کہ ہاں میانمار فوج نے حرامی پن کیا تھا اور شہریوں کا قتل عام کیا تھا۔ جی ہاں، بی بی سی کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ میانمار کی فوج نے جولائی کے مہینے میں عام شہریوں کا قتل عام کیا، جس کے نتیجے میں 40 اموات ہوئیں۔ ان واقعات کے عینی شاہدین اور بچ جانے والوں کے مطابق میانمار کے فوجی اہلکاروں نے، جن میں سے چند کی عمریں 17 سال تک بھی بتائی گئی ہے، دیہاتیوں کو گرفتار کرنے کے بعد مردوں کو الگ کیا، انہیں قتل کر دیا۔ بی بی سی کو ملنے والی ان واقعات کی تصاویر اور ویڈیو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان تمام افراد کو قتل کرنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، ان پر خوب ظلم کیا گیا، بعد میں انہیں قبروں میں دفن کیا گیا۔ اس سال جولائی میں ہونے والا یہ قتل عام یہ ایک واقعہ نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میانمار کی حکومت مخالف تنظیم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے افغانستان کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کی انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کی ہر طرح سے مدد بالکل ضروری ہے، اور سعودی عرب بھی آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان بھی، اور تقریباً تمام ملک آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ افغانستان کو معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے اور افغانستان کو معاشی بدحالی سے بچانے کے لیے امریکی قانون سازوں نے بھی تعاون پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان میں معاشی بحران کو روکنے کے لیے دنیا بھر سے مدد کی اپیل کی گئی، جبکہ 39 امریکی قانون سازوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC وزرائے خارجہ کے 17ویں غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام
اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی حقوق نے دنیا کو یاد دلوایا کہ افغانستان کو مکمل تباہی سے بچانے کا اس وقت یہی موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف افغان عوام کی جانیں بچانے کے لیے بلکہ فلاحی تنظیموں کے کام کرنے کے لیے بینکنگ نظام کو مضبوط کرنا اور لیکویڈیٹی آف فوری ضرورت بن گئی ہے، اور دوسری جانب واشنگٹن میں 30 امریکی قانون سازوں کا دستخط شدہ خط امریکی سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری خزانہ کو بھیجا گیا ہے، جس میں افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کی مدد کرنے اور افغانستان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس خط میں 4 بڑی اہم تجاویز بھی پیش کی گئی ہے۔ وہیں پر افغانستان جہاں پر طالبان نے پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، وہ اب آتنکی تنظیم داعش پر بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ افغان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا یہ بیان آیا ہے کہ اب افغانستان نے الحمدللہ داعش پر پوری طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اب طالبان حکومت امارت اسلامی تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ مصر کے اخوان لیڈر، اخوان رہنما محمود عزت کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب اور حزب اللہ سے قریبی تعلق اور جاسوسی کا ان پر الزام ہے۔ اتوار کے دن مصر میں سپریم اسٹیٹ سیکورٹی کرمنل کورٹ نے اخوان المسلمین کے قائم مقام مرشد عام محمود عزت کو غیر ملکی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنے کا جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی۔ پبلک پراسیکیوشن نے ملک کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ایرانی پاسداران انقلاب سے قریبی تعلق رکھنے والی غیر ملکی تنظیموں یعنی حماس اور لبنانی حزب اللہ کے لیے جاسوسی کے جرائم کے ثبوت ملنے کے بعد اخوان رہنما محمود عزت کو عمر قید کی سزا سنائی۔ ملک کے دفاعی رازوں کا افشا، پبلک پراسیکیوشن نے محمود عزت پر الزام لگایا کہ انہوں نے اہم دفاعی راز دوسرے ملک کو دیے ہیں اور مصر کے مفاد کے خلاف کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ تعاون کیا، دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کی۔ ایسے الزامات اخوان رہنما محمود عزت پر ثابت ہوئے ہیں۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر آ رہی ہے طوفان کو لے کر۔ جی ہاں، فلپائن کے طوفان کا تذکرہ بھی میں نے گزشتہ کل کیا تھا، اور ابھی خبریں آ رہی ہے ملیشیا سے بھی کہ ملیشیا میں بھی شدید بارش کی وجہ سے پورے ملیشیا میں سیلابی صورتحال بن گئی ہے۔ 15,000 افراد کو بحالی مراکز منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہاں راجدھانی کوالالمپور سے خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملیشیا کی متاثرہ ریاستوں سے 30,000 سے زیادہ افراد کا انخلاء کروایا گیا ہے اور انہیں بحفاظت ایسے سینٹرز پر پہنچایا گیا ہے جہاں ان کی حفاظت کی جا سکے۔ وہیں پر فلپائن سے خبریں آ رہی ہے کہ فلپائن کا تو بڑا برا حال ہے۔ فلپائن میں تو طوفان جو رائے جس کو نام دیا گیا اس نے کافی تباہی مچائی، اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ فلپائن میں تقریباً 208 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 52 افراد ابھی بھی لاپتہ ہے۔ ساحلی جو سمندری علاقے ہیں وہاں سے 3 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ طوفان سے فلپائن کے جنوبی اور وسطی ساحلی علاقے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ طوفان سے بجلی اور مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا اور طوفانی ہواؤں سے مکانات کی چھتیں بھی اڑ گئی ہے، درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے۔ بارش سے کئی گاؤں سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اسرائیل اور غزہ پٹی کو لے کر۔ جی ہاں، العربیہ کے ذرائع نے یہ اطلاع دی کہ مصر کے ایک سیکورٹی وفد نے گزشتہ کل اسرائیلی حکام سے باقاعدہ ملاقات کی، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ قاہرہ کے وفد کو اسرائیلی جانب سے قیدیوں کے معاملے اور غزہ کی تعمیر نو سے متعلق ایک پیپر موصول ہوا
ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل قیدیوں کے ایگریمنٹ کو تعمیر نو سے منسلک کرنے پر قائم ہے اور حماس کے مطالبات پر تحفظات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مصر کا ایک وفد قاہرہ کی طرف سے شروع کیے گئے جنگ بندی اور غزہ پٹی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے غزہ کی پٹی پر پہنچ گیا۔ وفد مصری کمپنیوں کے منصوبوں کی پیش رفت کا معائنہ کرے گا۔ گزشتہ پیر کی شام غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے مصری کمیٹی نے تعمیر نو کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مصری انجینئرنگ ٹیمیں تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو پر کام کر رہی ہے۔